अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ है, पूछेंगे क्या आज कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने कहा आज आप प्रोग्राम करें, मैं सुनता हूँ। जी, आज प्रोग्राम चलें, ठीक है। बात ये है कि जी। आप मेरे से सवाल करते हैं। आज की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैं आपको जज की कुर्सी पे बिठा देती हूँ हम्म, और मेरी पिटीशन आ जाती है और मैं ये कहती हूँ कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। हम्म। मेरा झगड़ा ये है आपसे, आप क्यों नहीं 90 दिन में इलेक्शन कराते? लेकिन वो ये है कि मैं तो कह दूंगा कि होने चाहिए, मगर मेरे कहने से अब फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि मैंने अपनी जो कुर्सी की इज्जत थी वो खुद ही खराब अगर कर ली हो तो फिर मैं जो मर्जी कहता रहूं। जी, बस ये हमारा तहरीक इंसाफ जो है उसका फोरम, हम्म। उसके जो सपोर्टर वोटर जो है उनका यही है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं। सारा झगड़ा यही है। इसलिए नहीं हो रहे 90 दिन में इलेक्शन की, इमरान खान आ जाएगा। 91% की उसकी मकबूलियत है और वो इतनी ही सीटें भी ले रहा है और अवाम की उसका साथ भी, अवाम का उसके साथ है, इसलिए वो घबरा गए हैं। ठीक है, बस ये बात मैंने थोड़ी करनी थी कि नहीं, 90 लेकिन दिन में यहाँ पे एक इलेक्शन क्यों सवाल नहीं है हो कि रहे। आज आइन आइन हमारे, तोड़ दिया गया। नहीं मेरी बात सुने ना। वो ये है कि आज एक नई इतला कल की आई है, और ये जी काफ़ी अरसे से बातचीत इमरान खान के साथ हो रही या नहीं। उसको कहा जी जा रहा है कि जी आप सियासत से दूर हो जाएं बिल्कुल। आप जी, किसी को भी बिल्कुल। मुकर्रर कर दें, यास्मीन राशिद को कर दें, किसी को भी कर दें, मगर आप सियासत में हिस्सा हम्म, नहीं लेंगे। अगर आप जी, सियासत में हिस्सा हर कोई, लेंगे। ये पीटीआई के जो सीनियर लीडरशिप है उसमें से हर एक बंदा मंजूर है ताकतवरों को, सिवाय इमरान खान के। बिल्कुल। बात 100 गज का रस्सा, और वो कहते हैं ना पंजाबी में, 100 गज का रस्सा सिरे ते गंढ। में आपको एक बात बताती हूँ कि जो पाकिस्तान का मसला है वो क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है कि लंबी चौड़ी बात नहीं आज करनी। शुक्र है। बात ये है कि आजाद मुल्क तो हमें दिया गया लेकिन आजादी नहीं दी गई। हम्म, अगर पढ़ने वाले जो हैं, पढ़ने के शौकीन जो हैं, अगर वो डैनियल मॉके की किताब को पढ़े, हम्म, जिस इस किताब का उन्वान है नो एग्जिट पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते हम्म, या हम पाकिस्तान से नहीं निकल सकते। इसकी 3 वजूहात है। एक, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर है। हम्म, दूसरा, उसका आर्मी है। हम्म, और तीसरा जो है वो चीन की जो मिलिट्री क्यादत है उसके साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात। ये 3 चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान की जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ और मेरा सकता। हाल एक इस चीज़ का किताब हो, में इतने ये हकायक लिखे हुए हैं कि अगर हम वो पढ़े तो हमें पाकिस्तान का सारा जो कच्चा चटा है वो खुल के सामने आ जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि जो नो एग्जिट पाकिस्तान है, इसके लिए हमें ये 3 चीजें जो है ये मजबूर करती हैं कि हम इसको ना छोड़े पाकिस्तान को। अच्छा यहाँ और पे, इस इन तीन। जी मैं ये जी कहता हूँ तीन चीज़ों में एक और इजाफा कर लें कि इस तरह की कौम मिलनी नहीं जो डॉलरों के चक्कर में हर चीज़ बेच देती है। इस तरह के मैं वही गद्दार। बात आगे करने लगी हूँ। जी। यही बात मैं आगे करने लगी हूँ। इसके लिए वो कहता है कि इसके लिए हम हर ब्यूरोक्रेट खरीदते हैं, सहाफी और सियासतदान खरीदते हैं, और हम जो पाकिस्तान के इदारों में जो बैठे हुए लोग हैं हम्म, हम उनको खरीद लेते हैं। और हम्म, वो इतने पैसों में बिकते हैं जितने पैसों से वो किसी दूसरे मुल्क में अपने लिए अच्छी जिंदगी ना खरीद लें हम्म, या अपने आप को दूसरे मुल्कों में सेट ना कर लें। हम्म, और ये हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। हम्म। अच्छा, सारी बातों का निचोड़ इस बात में आ गया। अब आप देख लें पीछे क्या रह जाता है। और ये भी एक मसला इसलिए है। वो किसी भी जी। इसलिए वो किसी भी ऐसे सियासतदान को सामने नहीं आने देते जो पाकिस्तान का भला करना चाहता हो हम्म, या करता हो। इसके लिए वो कहता है कि हमने बहुत पहले, जब से पाकिस्तान बना है, ये जो जूश है ना लोग, ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की वो मनसूबाबंदी नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। मैं आपको बताऊं, जी। बड़ी छात्र कौम है जी। ये 100 100 साल की प्लानिंग करती है बिल्कुल। कि हमने आगे जाके क्या करना है। हम्म, इसके लिए उसने कहा
کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ بہت پہلے ہی کر لیا تھا جب پاکستان کو ہندوستان سے علیحدہ ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے. 75 سال سے اب 75 سال تو ہی گئے پاکستان کو آزاد ہوئے. 76. تو جی تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس خطے کو ترقی نہیں کرنے دینی اور اس کے لیے ہر ممکن ہم وہ کوشش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ انہوں نے کی. اور اب ہمیں یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے کون کون سے ادارے بکے اور کون کون سے آلریڈی بکے ہوئے اور کون کون سے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، میں ذرا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ نادرا کے جو لوگ ہیں وہ سارے ہی آپ کے ملٹری کے لوگ، انہوں نے نادرا سنبھال لی ہے. جی واپٹا بھی نادرا نے نیب میں بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیب میں بھی انہوں نے 4 سینئر ترین جو فوج سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کو وہاں پر حاضر سروس، یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، نہیں، وہ فوج میں حاضر سروس تھے اور ان کو انہوں نے نیب میں جگہ دی ہے. یعنی ہر ادارے میں حاضر سروس آرمی کے جو لوگ ہیں وہ ڈالتے جا رہے ہیں اور اس طرح سے وہ اس نظام کو جکڑ رہے ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے بھی آرمی ہی رول کرتی آئی ہے، لیکن اب دیکھیں انہوں نے نئی یہ ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ ہر ادارے میں فوج کو بھرتی کرتے جا رہے ہیں. جب ہم ہر ادارے میں فوج کو ہی بھرتی کرتے جا رہے ہیں تو ان بچوں کا کیا بنے گا جو ڈگریاں لے کے یونیورسٹی کالجوں سے نکلتے ہیں، اداروں سے نکلتے ہیں، وہ کہاں پہ جاب کریں گے؟ اچھا یہاں پہ ادارے میں فوج ہی کو بھرتی کریں گے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہ رہی تھی کہ کل مریم نواز نے ڈی سی کالج جانا ہے لیکچر دینے کے لیے، اس کے موضوعات کیا ہوں گے کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کہاں سے کروانی ہے، آپ نے لوگوں کو بلیک میل کیسے کرنا ہے، ان کی گندی ویڈیوز کیسے بنانی ہے، کہ وہ نیو جنریشن کو یہ سبق دینے جا رہی ہے. اور بہو کو بھی یہی اس نے کہا تھا کہ تم ویڈیو بناؤ، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، یہ سب سے بڑا اچھا بزنس ہے. بہو نے کہا میں نہیں بناؤں گی، یہ تو ایک مذاقیہ. اچھا بات یہ ہے کہ اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے ہیں، 3000 6000 5000 فیس. مجھے یہ بتائیے اب وہ کدھر گئے جج سو موٹو، کدھر گئے وہ سب، کہاں گئے لوگ؟ دیکھیں ان پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، اپنی وہاں پہ اپنے ہی لوگ ظلم کر رہے ہیں. اساتذہ کی پینشنیں بند کر رہے ہیں، ان کے پروویڈنٹ فنڈ ان کے بند کر رہے ہیں، اساتذہ کے ان کو مراحت جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتی تھی وہ ختم کر رہے ہیں. اور جو کوحرام مچا ہوا تھا پتہ نہیں، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ہر ادارہ جو ہے نا اس کو تباہ و برباد نہ کر دیا گیا ہے. جو تھوڑا بہت کچھ رہ گیا تھا اس کو بھی، اب جی سی کالج میں کل وہ لیکچر دینے جا رہی ہے، اس کی اوقات دیکھیں، وہ کس کو لیکچر دینے کے لیے بلا رہے، پتہ نہیں کتنے کو پیسے جی سی کالج کو دیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیے ہوں گے انہوں نے کتنے میڈم یہی تو پاکستان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، کہ جب آپ کسی بھی ادارے کو ہڈی ڈال دیتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہڈی ڈال دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر زہر لگا ہوا ہے یا کیا لگا ہوا، وہ کہتا ہے پکڑ لو، جو آتا ہے پکڑ لو، چاہے وہ یونیورسٹی ہے چاہے وہ کوئی اور ادارہ. تھوڑے سے دیکھیں نا وہی بات جو ڈینیل اپنی کتاب میں کہتا ہے نو ایگزٹ پاکستان، کہ ہر ادارہ ہر شخص اتنے پیسوں میں بک جاتا ہے کہ جتنے پیسوں میں وہ دوسرے ملک جا کے اپنی زندگی کو آسان بنا لے. اب اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی فرد نہیں ہے. پیسے کی اتنی لالچ دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ دیکھیں جی سی کالج کا ایک نام ہے، یہاں سے بڑی بڑی شخصیات فارغ تحصیل و علم ہوئی ہیں، جن میں ہمارے علامہ اقبال شامل ہیں، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد شامل ہے، بہت سی ایسی. اچھا ڈاکٹر اسرار نے تو صاف کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو صاف کہا تھا کہ سب سے بڑی منافق قوم پاکستان کی ہے. جی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی، جو ان کی قرآن پاک کی تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بڑی دی تھی خدمات. اچھا ایک بات میں ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار نے پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، اس پہ ہم کسی دن تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے کہ کبھی ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا تھا. یہ میں پھر کبھی پروگرام میں آپ سے بات کروں گی اس پہ. اچھا یہ تو چلو ہوگی بات ہے، ذرا آگے چلتے ہیں. جی جی سوری، ایک منٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ڈاکٹر اسرار کی یہ بات سنی ہے نا کہ ایجنٹ اور یہودی اور عمران خان، وہ ان کا جو خطبہ ہے نا وہ پورا سنیں اینڈ تک، پھر ان کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں کیا مانگا تھا. وہ یقیناً قبولیت کی گھڑی تھی جب عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سے مانگا گیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد نے کہ یا اللہ ہمیں یہ ہمارا فنڈامنٹلزم جو ہے یہ بندہ ہمیں تو لوٹا دے. اچھا یہ بات میں کرنا چاہتی ہوں. چلیں ذرا مختصر رکھیں، وقت کافی ہے، لیکن میں نے کہا ایک بڑی آج کل تکلیف دہ اطلاع ہمارے پاس ہے، میں نے کہا کل بھی بتائی تھی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بندوبست کیے جا رہے ہیں اور اس کو کسی طرح بھی یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سزا لمبی کے لیے جیل بھیجا جائے، پھر عوام کا رد عمل دیکھا جائے عوام کیا کرے گی. ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں سزائے موت یا عمر قید کا کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا عدالت کا فیصلہ مل جائے. سوال یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے اگر یہ فرض کرے ہٹا دیتے ہیں تو کیا بھٹو والا ہی دور رہے گا آج بھی؟ دیکھیں امریکہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے جو فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں یا دین کے لیے کام کرتے ہیں ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن جب آپ ان کے منصوبوں کو آپ پکڑیں گے، ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ یقیناً آپ کو آپ کے راستے سے ہٹائیں گے. اس کے لیے عبدالستار عیدی جو ہے ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، عمران خان کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب تک عمران خان نے اس نظام کو نہیں ہاتھ ڈالا تھا تب تک اس کو بھی کچھ نہیں کہا گیا تھا. عبدالستار عیدی نے ساری زندگی اپنا وقف کی اور پاکستان کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. جو ان کی ایمبولینس ہے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے جو کہ خدمت کرتی ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان کو دوسرا بھٹو بنائیں گے یہ، کیونکہ جس نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمان امت کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے اور کوئی بھی ایسا لیڈر یہاں میں بریک ذرا ایک منٹ میری بات سنیں. مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کے پاس عقل نہیں ہے کہ اکٹھے ہو جائیے. یہی بات ہے نا کہ ایک جھنڈے کے تلے اکٹھا کرنے کے لیے کسی لیڈر کی، کسی راہبر کی، کسی رہنما کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. دیکھیں نبی پاک آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی ہے، یہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں ہم کہ قیامت تک کوئی بھی اور نبی نہیں آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ تبلیغ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تبلیغ کس چیز کی؟ میڈم ادھر ایک منٹ بات سنیں نا میری، ایک منٹ ہے، آپ پروگرام تھوڑا چلنے دے لمبا. کون سی تبلیغ کرنی ہے؟ کوئی مسلمانوں جو موجودہ مسلمان ہیں ان کے پاس کوئی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی نمونہ ہے ان کے؟ کسی ملک ایک کا ذکر کریں کہ وہاں پہ وہ نمونہ چل رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، کوئی ایسا ایک ملک بتائیے مجھے. دیکھیں تبلیغ تو ہوتی ہے، تبلیغ کسی صورت میں نہیں رکتی. اس کے جو تبلیغ ہے نا بہت سے ذرائع ہو سکتی ہیں. اب جیسے آج کل سوشل میڈیا سب سے زیادہ آگے جا رہا ہے، اس کے لیے کسی بھی مولوی مولانا کی ضرورت نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ، کافی ٹائم ہو گیا، پھر کریں گے پروگرام آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اوکے. ناظرین اصل میں یہ بحث ہوتی ہے جتنی مرضی کر لیں. میں یہاں پہ آپ کو صرف بتا دوں 56 ملک بتا رہے ہیں اسلامی جو بھی ہیں دنیا میں اس وقت، اور کوئی کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. آپ نے اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو کسی کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ امن کا، اور یہ جو لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں. جب یہ نظر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو کوئی ملک ایسا نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کر
कोई दूसरा मुसलमान हो जाए। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में अगर आप नज़र डालें तो जो चीज़ें ठीक है उसको बहुत कम लोग लाइक करेंगे, जो गलत चीज़ें हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग भी आपने देखा और कितने दूर इस्लाम से जा चुके हैं। तो कोई नमूना नहीं। इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ जापान की। वो तबलीगी जमात वाले गए तो उन्होंने कहा जनाब ये मिलावट ना करो, झूठ ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो। वो कहते ये तो पहले ही हम सब कुछ नहीं करते, और कोई चीज़ हमें बताओ, आपके मुल्क में ये चीज़ें जो कुछ आप बता रहे वो ठीक चल रही हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो नमूने के तौर पे आप जो चीज़ें पेश करते हैं पहले उसमें मेरा ख्याल है कि अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। जितने मुसलमान ममालिक है, इसराइल की जंग लगी हुई है, चंद एक ममालिक ने कोई बयानात दिए हैं, वो भी एक आधे मुल्क ने मदद की है। वहाँ से आप हिसाब लगा लें कि हमारे क्या हालात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक करें हमारी वीडियो आपको मिल रही है या नहीं, जुड़े रहे हमारे साथ।